بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے قائدین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام علیزہ ملک ہے اور میں ناول عشق سوار کی پہلی ایپیسوڈ کو پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں حاضر ہوں عشق سوار کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ اہل صبح لاہور کی روشن دھوپ صحن سے ہوتی ہوئی لانچ میں پھیل رہی تھی۔ عنایا کے والد احمد صاحب مشک تھا صوفے پر بیٹھے اینک لگائے سنجیدگی سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جب زارا نہایت تمیز وقار و ادب سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ دوسری طرف عنایا باورچی خانے کے آدھے کھلے دروازے کے پیچھے چھپی اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے سہمے ہوئے سانسوں کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ اس کے ایک ملاقات پر منحصر تھا۔ امو انکل، زارا نے دھیمی نرم لیکن انتہائی سنجیدگی آواز میں انہیں پکارا۔ احمد صاحب نے اخبار نیچے کیا اور چشمے کے اوپر سے زارا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر روایتی سختی تھی، مگر زارا کے احترام کو دیکھ کر لہجے میں نرمی لائی۔ جی بیٹا کہیے، کوئی کام ہے؟ امو، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ عنایا کو اتنی دور سوال بھیجنے سے کیوں کترا رہے ہیں، اور ایک شفیق باپ ہونے کے ناطے آپ کا یہ خوف اور فکر بالکل سچی ہے۔ زارا نے ایک پل کا توقف کیا، پھر اپنی پختو روایت کے پورے ایمان کے ساتھ بول دی، لیکن امو، میں سوات کے خان قبیلے کی بیٹی ہوں۔ ہمارے ہاں مہمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا جاتا ہے۔ عنایا صرف یونیورسٹی کی سہیلی نہیں، میری سگی بہنوں جیسی ہے۔ میں آپ سے پورے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میری ماں اور میرے خان بابا عنایا کی حفاظت بھی ویسے ہی کریں گے جیسے وہ میری کرتی ہیں۔ اگر میری موجودگی میں عنایا کو ایک بھی معمولی سی خروش بھی آئی تو آپ زہرا کو گنہگار ٹھہرائیں گے۔ زارا کے لہجے میں سوات کی بلندی و بلا پہاڑوں جیسی مضبوطی اور خون جیسی کاٹ دار سچائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا مان گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے الفاظوں پر جان بھی دے سکتی ہے۔ احمد صاحب نے کچھ دیر گہری نظروں سے زارا کے پرعزم چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ زارا ایک انتہائی شریف و پردہ خاندانی لڑکی تھی اور یونیورسٹی میں بھی اس کا اخلاق اور پڑھائی سب سے بہترین تھی۔ زارا کی اس مخلصانہ گفتگو نے احمد صاحب کے سنگھال دل کو پگھلا دیا۔ انہوں نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا اور انٹی کی طرف بڑھا۔ عنایا کی ماں، ذرا یہاں آنا۔ عنایا کے کپڑے نکال کر اس کی پیکنگ کی تیاری کرو، زارا کے ساتھ سوات جانے کی اجازت ہے اسے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی عنایا کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور خوشی کے گرم آنسو گانوں پر جھلک پڑے۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی لانچ میں اور زارا کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ سوات کی ان حسین وادیوں کی طرف جانے والا سفر کا راستہ اب صاف ہو چکا تھا، لیکن گمشدہ لڑکی یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ خوبصورت سفر آگے چل کر اس کی پرسکون زندگی کا سب سے بڑا ہولناک طوفان بننے والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔